اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی علاقے میں عورتوں کی ایک نشست ہوئی۔ ان عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ جس طرح کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں زیادہ دلچسپی سے کرتی ہیں، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں۔ محترم بھائی اور بہنوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، تو دوسری جانب افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیقہ اکبر کی لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ ملکہ سلطنت عفت و عصمت ہیں، جن کی عصمت اور پاک دامنی کے بارے میں خالق کائنات نے پوری سورہ نور نازل فرمائی اور بہتان باندھنے والوں کا حال بھی بیان کر دیا گیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ یمن کے کسی علاقے میں عورتوں کی ایک نشست ہوئی۔ ان عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ جس طرح کے عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں زیادہ دلچسپی سے کرتی ہیں، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ انہوں نے اپنے مجلس میں اپنے اپنے خاوندوں کی خوبیاں، خامیاں اور عادات ذکر کیں اور کمال فصاحت و بلاغت سے اوصاف بیان کیے۔ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی ایسی مثال ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے کوئی اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت، جس کا نام عمرہ بنت عمر تمیمی تھا، کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت حی بنت کعب یمانی کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک لمبا ترنگا شخص ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت کہنے لگی، میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھ کو خوف آتا ہے نہ اکتاہٹ ہوتی ہے۔ پانچویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے، گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح ہے، یعنی جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کا کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے۔ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ معلوم نہیں کرتا۔ ساتویں عورت، میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، ملتے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے اوندھا پڑ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہے وہ سب اس کی ذات میں جمع ہے۔ کم بخت سے بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا میرے ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت ان باقی عورتوں سے کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھوں تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ قد آور اور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ رات کے ڈھیر جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھنا،
جائیداد والا ہے۔ جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد، ایسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس چلتے رہتے ہیں اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں۔ جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی، بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں سے تنگی سے گزر بسر کرتی تھی۔ ابو زرع نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا۔ سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیر ہو کر پیوں۔ ابو زرع کی ماں یعنی میری ساس، تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ تھا۔ ابو زرع کا بیٹا، وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ننگی تلوار کے برابر، اس کے سونے کی جگہ ایسی کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کا دست کا گوشت اس کے پیٹ بھر دے۔ ابو زرع کی بیٹی، وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرما اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکن کی جلن۔ ابو زرع کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بھید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مت رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو زرع باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ ابو زرع نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار اور عمدہ نیزہ باز تھا۔ اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ زرع خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ جو بھی ہے میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے، اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو زرع نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں اس کے ایک چھوٹے برتن کو بھی نہیں پہنچتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں جس طرح وہ زرع کے لیے تھا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔